اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت و اقسامیان۔ اب ہم لوگوں کو دلالت پڑھنا ہے۔ مباحث الفاظ کا آغاز ہو چکا ہے، منطق کے بحوث کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تمہیدی گفتگو کے بعد۔ گزشتہ درس میں منطق کی جو بحوث ہیں اور دو حصہ ہے، اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں مباحث الفاظ میں اہم ترین بحث دلالت کی ہے، اسے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ دلالت اور اس کی قسمیں، دلالت اور اس کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے گا آپ، دلالت اور اس کی قسموں میں خوب دلالت کی سب سے پہلے تعریف اوپر دیکھیے گا، صاف نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اسکرین بڑی کر لیا، فل اسکرین۔ کون الشیء، دلالت کیا ہے؟ کون الشیء بحالتن، کون الشیء بحالتن۔ جو جلدی لکھ سکتا ہے لکھ لے، اور نہیں تو بعد میں آڈیو سے لکھ لے گا۔ کون الشیء بحالتن اذا علمت بوجودہ انتقل، اذا علمت بوجودہ انتقل ذہنک الى وجود شیء آخر، الى وجود شیء آخر۔ دلالت کیا ہے؟ دلالت کسے کہتے ہیں؟ کون الشیء بحالتن، کسی چیز کا اس طریقے سے ہونا کہ اذا علمت بوجود احد، بوجود ہی، کہ جب تمہیں اس کے وجود کا علم ہو جائے تو انتقل ذہنوں کا، آپ کا ذہن پھر منتقل ہوگا الی وجود شیء آخر، کسی دوسرے شے کے وجود کی طرف۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیل ڈور کی آواز سنتے ہیں تو ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے بیل بجانے والے کی طرف۔ ہم زید کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زید کا جو صمیمی دوست ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، عمر، اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے واقعات ہماری روزمرہ کی زندگی میں آتے ہیں، اسی کو منظم اور منسجم کر کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دلالت کیا ہوئی؟ دلالت یعنی کسی شے کا اس طریقے سے ہونا کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کا ذہن منتقل ہو کسی دوسری چیز کی طرف۔ تو یہ جس کے ذریعے سے آپ منتقل ہو رہے ہیں کسی کی طرف، ہاں آپ لوگ ریکارڈ کریں بہتر ہے، یہاں تو خیر ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جس کے ذریعے سے آپ کا ذہن منتقل ہو رہا ہے کسی کی طرف، وہ کہلائے گا دال۔ جیسے یہ ڈور بیل جو ہے، گھنٹی، یہ ہے دال۔ جس کی طرف ذہن منتقل ہو رہا ہے اسے کہیں گے مدلول، یعنی وہ جو دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ عمل جو انجام پایا ہے، یہ جو کام انجام پایا ہے، ایک کے تصور سے دوسری کی طرف ذہن منتقل ہونا، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ ہم کہیں گے کہ دروازے کی گھنٹی دلالت کرتی ہے دروازے پر کھڑے ہونے والے شخص کے وجود پر۔ دلالتیں کئی طرح کی بھی آئیں گی۔ دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں دال ہے، مدلول ہے آگ کے اوپر۔ جس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مشکل نہیں، جس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس گھر میں آگ موجود ہے، انگیٹھی کے اوپر، آگ کے اوپر دلالت کر رہا ہے دھواں۔ خوب، آپ نے آخ جو یہ کہا نا، تو یہ آپ کی آواز ہے دال، اور آپ کے وجود کے اندر ایک فیلنگ ہے جسے درد کہتے ہیں، جسے تکلیف کہتے ہیں، وہ ہے مدلول۔ تو اس طرح کی الگ الگ وہ ہوتی ہیں۔
مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو دال اور مدلول سمجھ میں آ گیا؟ دال اور مدلول سمجھ میں آیا؟ جس کے ذریعے سے کسی کی طرف ذہن منتقل ہو اسے کہتے ہیں دال، اور جس کی طرف ذہن مدلول ہو اسے کہتے ہیں مدلول. ہاں، اور یہ عمل خود جو ہے ایک سے دوسرے کی طرف ذہن کا منتقل ہونا، یہ چیز دلالت کہلاتی ہے. خوب، اب دلالت کی 3 قسمیں کلی طور پہ ہیں. دلالت کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم دلالت عقلیہ، دوسری قسم دلالت طبیعیہ، اور تیسری قسم دلالت وضعیہ. دلالت عقلیہ، طبیعیہ اور وضعیہ. صوت المتکلم، ٹھیک ہے، صوت المتکلم اور وجود متکلم. متکلم کی آواز متکلم کے وجود پر جو دال ہے اس کو دلالت عقلیہ کہیں گے. اور آپ نے آواز سنی، کمرے سے آواز آئی زید کی، ٹھیک ہے، ہند کی، تو سمجھ میں آ گیا کمرے میں جو ہے وہ زید موجود ہے، ہند موجود ہے، یا کوئی بولنے والا کوئی انسان موجود ہے. یہ عقل آپ کی دلالت وہ سمجھ جاتی اس چیز کو. تو یہ آواز متکلم کی یہ دلالت ہے وجود متکلم کے اوپر. یا مثال کے طور پہ طبیعہ پہ آ رہی ہے، آہ برائے علم، لفظ آہ یا لفظ آہ، آہ آہ، یہ جو لفظ ہے نا، یہ دلالت ہے علم کے لیے، علم الف سے یعنی درد کے لیے. وضعیہ وہ دلالت ہے جو لفظ وضع سے ظاہر ہے. وضع یعنی بتائے کوئی جلدی. چلیے کوشش آپ نے کی اچھی. اور بھی کوئی کچھ بولے گا؟ چلیے آپ لوگ وضع پہ ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے اس کے اعتبار سے صحیح ہے. وضع کا ایک معنی جعل کا ہے، بنانا، وضع کرنا یعنی بنانا، جعل کرنا. تو دلالت وضعیہ جعلی دلالتوں کو کہتے ہیں. جعلی جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی، انسان کی طبیعت سے مطلب نہیں ہے، انسان کی عقل سے مطلب نہیں ہے، انسان کی اپنی قرارداد ہے. وہ جس چیز کو جس چیز کے لیے قرار دے دے، قرارداد، جعل، وضع، یہ سب ایک معنی میں ہے. نہیں، جھوٹی نہیں، وضعی اور جعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے قراردادی. انسان نے کہا مثال کے طور پہ کہ یہ والا نشان جو ہے یہ ایسا، یہ کٹ والا، یہ پلس، یہ ضرب کا نشان ہے، ملٹی پلائی کا نشان ہے. اور انسان نے کہا یہ والا جو نشان ہے، دیکھا آپ نے، آپ سمجھ لیے کہ میں نشان یہاں بنا رہا ہوں، یہ والا اور یہ والا نشان یہ جوڑ کا ہے. انسان نے کہا یہ نشان جو ایک ہے سنگل، یہ مائنس کا ہے. یہ انسان نے وضع کیا ہے، جعل کیا ہے. نشانات اور علامات راستے کے جب گول دائرہ بنایا ریڈ کلر کا، اس پہ یوں کٹ کر دیا، اس کا مطلب یہ رکنے کا نشان ہے، رکنے کی علامت ہے راستے میں، ٹھیک ہے. یوں لے کر کے یوں نشان یوں گھما دیا، ایرو یوں لے جا کر یوں ایرو گھما دیا، تو اس کا مطلب یہ یو ٹرن کی علامت ہے. یہ ساری بھی دلالتیں ہیں. جب آپ وہ اسٹاپ والا نشان دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں، کیونکہ یہ علامت جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ مقام توقف ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں نا، یہ علامتیں کس کی ایجاد کردہ ہیں؟ کس کی ایجاد کردہ ہے بتائیے جی.
انسان کی جال کی ہوئی ہے، انسان کی قراردادی ہے، وضعی ہے. اب جعلی کا مطلب یا وضعی کا مطلب جھوٹی نہیں ہوا، کیا ہوا؟ انسان کی اپنی بنائی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے یہاں. تو 3 طرح کی دلالت ہو گئی، عقلیہ، طبعیہ، وضعیہ. سمجھ میں آ گیا سب کے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کسی ایک کو سمجھ میں نہیں آیا، میں پھر دوہرا رہا ہوں. کچھ چیزوں میں ہوتا یہ ہے کہ دال اور مدلول کے رابطے کو عقل سے سمجھا جاتا ہے. جیسے بیل ڈور سے دروازے پہ کھڑے ہوئے انسان کی طرف عقل منتقل کرتی ہے آپ کو، تو ایسی دلالت عقلیہ کہلاتی ہے. کچھ کا تعلق انسان کی طبیعت سے ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ مثال کے طور پہ آہ کہہ رہا ہے، تو یہ دلالت جو ہے، جو درد کا اظہار ہے، یہ دلالت طبیعیہ کہلاتی ہے. اس کا انسان کی طبیعت سے تعلق ہے. اور کچھ دلالت وہ ہے جو جعلی ہے، قراردادی، انسان نے خود بنایا ہے کہ یہ ایسا ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا، ایسا ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا. تو یہ جو قراردادی جال ہے، اس کو دلالت کو، جو قراردادی اور جعلی وہ دلالت وضعی کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں. ٹھیک ہے، وضعیہ. خوب، آئیے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ فرماتے ہیں اچھا ان کو چھوڑ دیں، ان کو میں کل مکمل کروں گا. ابھی عربی والی عبارتیں مکمل کر دیتا ہوں چونکہ بہت اہم ہے. یہ دلالت والی باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں عربی سے آپ کو اردو میں، ٹھیک ہے، یہ فارسی سے اردو میں سمجھنے سے زیادہ آسان ہے. میں نے اپنی کاپی پہ کتاب میں لکھا ہوا تھا، آپ لوگوں تک PDF گئی تو آپ لوگ اس پہ دیکھیے گا ضرور. کون الشیء بحالۃ اذا علمت بوجودہ انتقل ذہنک الی وجود شیء آخر. آپ لوگوں سامنے کتاب ہے نا؟ تو اس میں دیکھیے، کسی چیز کا اس طریقے سے ہونا کہ ان میں سے کسی ایک کا تمہیں، یعنی جب اس چیز کا تمہیں علم ہو جائے تو تمہارا ذہن منتقل ہو کسی دوسری چیز کی طرف. اب یہ دلالت 3 طریقے کی ہے. دلالت عقلیہ ہے، اذا کان بین الدال والمدلول ملازمۃ عقلیۃ، جب دال اور مدلول کے درمیان ایک ملازمت پائی جائے، ملازمت عقلی ہو، یعنی دونوں ایک سے ذہن دوسری طرف منتقل ہو. اس کو کہتے ہیں ملازمت پایا جانا، دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے. یہاں لازم ملزوم سے مراد کیا، ملازمت سے مراد کیا؟ نہیں، ایک سے دوسری طرف ذہن منتقل ہو. یہ ملازمت عقلی ہو جب دونوں کے درمیان، اور ذاتی ہو تو اسے دلالت عقلیہ کہتے ہیں. جیسے کصوت المتکلم ودلالتہ علی وجودہ، جیسے متکلم کی آواز اور اس آواز کا دلالت کرنا متکلم کے وجود پر. من ورائے جدارن، دیوار کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے متکلم بول رہا ہے اور یہ آواز اس کی جو ہے دلالت کر رہی ہے وجود متکلم کے اوپر. یہ دلالت کون سی دلالت ہے بتائیے جلدی سے؟ احسن، دلالت عقلیہ. ہاں، آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ کلاس میں تو آپ آج سب لوگ ہیں تقریباً. خوب، آئیے اس کے بعد دلالت طبیعہ، اذا کان الملازمۃ بین الشیئین ملازمتاً طبیعتاً، جب 2 چیزوں کے درمیان ملازمت طبیعہ ہو، جیسے الاخ، جیسے دلالت الاخ یا آخ علی العلم، جیسے لفظ آخ کی دلالت درد کے اوپر. یہ ملازمت دونوں کے درمیان تو ہے، مگر کیسی ملازمت؟ عقلی ملازمت نہیں ہے، طبیعی ملازمت ہے. یعنی جب طبیعت میں درد ہوتا ہے، انسان احساس کرتا ہے، تو طبیعتاً انسان جو وہ آہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے تو طبیعتاً چہرہ سرخ ہو جاتا ہے.
تو چہرے کی سرخی جو ہے وہ دلالت طبیعی ہے. خوب. یا لبوں کی مسکراہٹ خوشحالی کے لیے دلالت طبیعی ہے. وضعیہ کیا ہے؟ اذا کان الملازمت بین الشیئین تنشأ من التواضع والاصطلاح. جب دو چیزوں کے درمیان ملازمت نشأت پائے، وجود میں آئے تواضع سے یعنی جعل سے، وضع سے اور اصطلاح سے. جیسے میں نے کہا، مثال دی تھی، اصطلاح ہے ریاضیوں کی، ٹھیک ہے، کہ اگر ایسا نشان بنے گا تو یہ مراد لیا جائے گا، ویسا نشان بنے گا تو یہ مراد لیا جائے گا. ٹھیک. تو اصطلاحات اور وضع سے جب نشأت پائے دو چیزوں کے درمیان رابطہ، تو کیا ہوگا؟ تنشأ من التواضع والاصطلاح على ان وجود احدهما يكون دلیلا على وجود الثانی کالاشارات والخطوط. کہ جس میں کیا ہوتا ہے، ایک شے سے دوسرے شے کے وجود تک پہنچا جاتا ہے، مگر طبیعت سے نہیں، عقلانی طور پہ نہیں، بلکہ قراردادی طور پہ. اس نشان کو اس چیز کے لیے قرار دیا گیا ہے، اس نشان کو یہ نشان نو پارکنگ کا ہے، یہ نشان جو ہے وہ گو سلو کا ہے، یہ نشان جو ہے یہ کیا نام ہے پیدل پار ہونے والوں کے لیے ہے، یہ نشان جو ہے وہ اس کے لیے، نشان اس کے لیے ہے. تو یہ جو نشانات اور علامتیں جو جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں پوری دنیا میں، یہ کون سی دلالات میں شمار کی جاتی ہے؟ بتائیے جلدی سے. احسن. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اب عبارت میں فرماتے ہیں دلالات و اقسام عام. میں سمجھتا ہوں یہ ساری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، تو یہی لب و لباب تھا. اب یہ فارسی بحث کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے. کہتے ہیں پہلا مسئلہ جو الفاظ کی بحث میں مطرح ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، وہ الفاظ کی خاصیت ہے اور اس کی حکایت گری ہے کہ الفاظ کیسے دلالت کرتا ہے معنی کو پر. ٹھیک ہے. اولین مسئلے کے در مبحث الفاظ تر مشوت خاصیت حکایت گری و دلالت الفاظ است. اب دلالت کیا ہے؟ دلالت کو فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کا اس طریقے سے ہونا کہ جب اس چیز کا علم پیدا ہو جائے تو بلا فاصلہ دوسری چیز کی طرف ذہن منتقل ہو جائے. یہ انہوں نے فارسی میں فرمایا. ٹھیک ہے. بشیء نخست دال، پہلی والی چیز کو دال یعنی رہنمائی کرنے والا کہتے ہیں، اور دوسری والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی طرف ذہن منتقل. احسان. جدھر ذہن منتقل وہ سمجھ لو. ماشاء اللہ آپ سب لوگ ساتھ ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں دلالت یا عقلی ہے کہ جس کا منشا یعنی جہاں سے نکل کے وہ دلالت آتی ہے اس کا منشا عقل ہے. جیسے دھوئیں کی دلالت، دودھ یعنی دلالت دودھ نظر آیا آپ کو؟ کہاں لکھا ہے؟ دودھ پر لکھیے گا دھواں. فارسی میں دال واو دال دودھ جو ہے دھواں ہے. جیسے دلالت دودھ پر وجود آتش، دھوئیں کی دلالت آگ کے وجود پر. یا یہ دلالت طبیعی ہے کہ عامل آن، کہ جس کا عامل، جس کا سبب کیا ہے، جس کا ریزن کیا ہے، حالت طبیعی و روانی انسان است، انسان کی طبیعی اور نفسانی حالت ہے. جیسے تب کی دلالت تب بر وجود عفونت، عفونت کہتے ہیں اس کو انفیکشن کو. جیسے بخار کا آنا انفیکشن پہ دلالت کرتا ہے. بخار ہے تو اس کے بعد انفیکشن کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اب یہ دلالت عقلی نہیں ہے، دلالت طبیعت، یعنی طبیعت انسان ایسی ہے، نفس انسان، کیفیت نفسانی انسان ایسی ہی ہے کہ جب انفیکشن ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ کیا ہوگی، یعنی تب آئے گا، یعنی بخار آئے گا، فیور آئے گا. خوب. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یا دلالت وضعی ہے، جیسے یا وضعیت کے رابطۂ حکایت گری
दरान मुबतनी बर करारदाद हिकायत गरी वाला राब्ता मतलब क्या हुआ, यानी ये चीज़ फलां चीज़ की हिकायत कर रही है। हिकायत तो आपने सुना होगा ना, हिकायत कहानी के सिर्फ माना में नहीं होता है। हिकायत यानी फलां चीज़ को बयान करना। जैसे धुआं हिकायत कर रहा था आग से, है ना, और तब हिकायत कर रहा था इन्फेक्शन से, अनफुफूना से। उसी तरीके से यहाँ हिकायत गरी जो है, यानी फलां चीज़ की हिकायत कर रही है, यह करारदाद की बुनियाद पर है। ठीक है। अब ये जो ये वज़ी जो वो है ना दलालत है, इसको बता रहे हैं कि इसकी कई किस्में हैं। या लफ्ज़ी है ये, ठीक है, दलालत वज़ी जो है यानी दलालत जाली और करारदी, या लफ्ज़ी है कि एक लफ्ज़ मुअय्यन किया गया है किसी ख़ास मानो को समझाने के लिए। लफ्ज़ भी तो इंसानी वज़ करता है। अक्ल अल्लाह ने जो अक्ल दे के भेजी है वो थोड़ी दलालत करती है। लफ्ज़ किसने वज़ किया है? इंसान। अगर मिसाल के तौर पे इंसान अगर इसको इस इंसान ने नाम रखा है, जाल रखा कर दिया वह कलम, तो ये कलम है। इसका नाम रखा पावर बैंक, तो ये पावर बैंक है। इसका उल्टा होता अगर इसका नाम कलम इंसान रख देता तो हम इसको कलम कहते। वाज़े अगर इसका नाम पावर बैंक रखता तो हम इसको पावर बैंक कहते। तो ये वज़े वाज़े की बुनियाद पर है। जैसा पहले वाले लोगों ने नाम रख दिया जिस चीज़ का, वैसे ही हम पुकारते हैं। तो ये जाली अमल है। लफ्ज़ को रखा गया, वज़ किया गया, जाल किया गया अलग अलग मानी के लिए। तो कभी दलालत वज़िया जो होती है लफ्ज़ी होती है और कभी गैर लफ्ज़ी होती है। जैसे खतूत और ताबलू, ताबलू यानी बोर्ड, खतूत और ताबलू वाली जगह जगह रोड पे आप जाएं तो बोर्ड लगे होते हैं। एक बोर्ड किसी चीज़ को समझाता है, एक बोर्ड किसी चीज़ को समझाता है। यह हरकत रमज़ी, या मिसाल के तौर पे हमने जो इसको काहे के लिए वज़ किया, ये जो अलामत, ये जो हालत है, ये दलालत काहे की है? बताइए जल्दी से, ये काहे की है? इससे क्या समझ में आ रहा है? एहसान, पैसे की, रकम की अलामत है। और हमने कहा कि इससे क्या मतलब हुआ? हाँ, एहसान, दाना नहीं है, अकल नहीं है, बेवकूफ़, बदअकली। ठीक है। तो ये जो हमारी जो हरकत रमज़ी वगैरह के ज़रिए से हो, अलामतों के ज़रिए से हो, खतूत के ज़रिए से हो, ये सारी दलालतें भी किसी चीज़ को समझाती हैं। हमने जब ये कहा कि कुछ ज़रा सा चाहिए तो आप समझ गए, हमने कहा नहीं क्या चाहिए, मगर आपको समझ में आ गया कि पैसे चाहिए। ठीक है। हमने कहा ऐसे ऐसे, जब ऐसे कहा जाने वाले इंसान को तो वो क्या समझेगा? जब हमने कहा ऐसे, क्या समझेगा जाने वाला? हाँ, आ जाओ, रुक जाओ। और हमने अगर बैठने वाले इंसान से या कमरे में कोई, अगर हम पढ़ा रहे, हमने कहा ऐसे किया तो क्या समझेगा? हाँ, चले जाओ चले जाओ, ऐसा। तो ये सारी दलालतें, मगर ये दलालतें कैसी दलालतें हैं? ये अकली नहीं है, ये तभी नहीं है, ये हमारी करारदादी हैं, वज़ी हो। और उसके बाद फरमाते हैं कि दलालत लफ्ज़ी नीज़ बे से सूरत, ये इम्तिहान में आएगा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही याद रखिएगा। दलालत लफ्ज़ी की भी 3 किस्में हैं। 3 मिनट रह गया, मैं शायद 3 मिनट में मुकम्मल ना कर पाऊँ, देखता हूँ। पहली किस्म दलालत मुताबिकी, दूसरी किस्म दलालत तज़म्मुनी, तीसरी किस्म दलालत इल्तिज़ामी। एक बार एक लफ्ज़ पूरे माना को समझाए, लफ्ज़ और माना में आपस में पूरी 100% मुताबिकत हो तो उसे दलालत मुताबिकी कहेंगे। जब लफ्ज़ अपने तमाम माना को समझाए, जैसे खाना या बैत या घर की दलालत किस चीज़ के ऊपर? जंगलों पर, कमरों पर, काहे पर? किचन पर, पूरे घर पर, जिसमें किचन भी हो, बैतुल खला भी हो, क्या नाम है, कमरे भी हो, सब हो,
تو جب گھر کہا گیا یہ ہمارا گھر ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سب جو کچھ ہے سب ہمارا، اس میں جو کچھ ہے سب ہمارا گھر ہے. تو لفظ گھر کی دلالت پورے کمرے پورے مکان پر، نہ کہ لفظ کی دلالت کمرے پر، لفظ کی دلالت ڈائننگ ہال پر ہے نا. تضمنی کیا ہے؟ جہاں پر لفظ کی دلالت معنی کے بعض میں سے کسی پر ہو، جیسے لفظ کتاب کی دلالت اس کی جلد پر. ٹھیک ہے، یہ ہے جلد کتاب. جلد کتاب، کتاب کہہ کے جلد کو بھی مراد لیا جائے تو یہ دلالت تضمنی کہلاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ضمناً یعنی لفظ کتاب کے ضمن میں جلد بھی آ گئی، اس کو دلالت تضمنی کہتے ہیں. تضمنی یعنی شامل کرنے والی، اپنے ضمن میں لینے والی. اور التزامی کا کیا مطلب ہوا؟ التزامی لفظ کی دلالت معنی ملزوم پر، یعنی لفظ اور معنی میں کچھ ملازمت پائی جا رہی ہے، اس ملازمت کی وجہ سے ایک لفظ بول کے دوسرے معنی کو، ایک لفظ بول کے اس معنی کو سمجھا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بارش کی کثرت، اس کی دلالت ہو فراوانی نعمت پر، چونکہ جب بارش ہوگی تو پیڑ پودے اگیں گے، پھل سبزیاں سامنے آئیں گی. یا آپ مثال دوسری لکھ لیجیے جو میں بتا رہا ہوں، آپ کتاب میں لکھی ہے تو بہت اچھا ہے، جس نے فوٹو کاپی کرا لی ہے اس کے پاس ہے. دلالت لفظ دوات بر قلم. ہم کہیں ذرا سا دوات لے آؤ، تو حالانکہ اب قلم دوات کا رواج کم رہ گیا ہے، لیکن فرض کیجئے قلم دوات مانگا چل رہا ہے زمانہ. ہم کہیں دوات لاؤ تو سامنے والا دوات ہی خالی لا کے دے گا؟ کیا لا کے دے گا؟ کلک بھی دے گا نہ رکھے. تو دلالت لفظ دوات قلم کے اوپر. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. یہ دلالت التزامی، چونکہ قلم دوات ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. یہ درس ختم ہو گیا ہے لگ بھگ یہاں پر. اب اقسام ابھی تو آگے ہے اقسام دلالت، وہ انشاءاللہ اقسام لفظ صفحہ نمبر 98 سے کل مکمل کریں گے. لیکن نیچے دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایک ٹری بنایا ہے دلالت یا عقلی ہے، طبعی ہے، وضعی ہے. پھر وضعی جو ہے یا لفظی یا غیر لفظی ہے، لفظی التزامی ہے، تضمنی ہے، مطابق اس کو یاد کر لیے گا ایسے ہی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ منطقی کی توجہ الفاظ کی طرف جو ہوتی ہے وہ دلالت وضعی کی طرف ہوتی ہے. منطقی جو ہے دلالت وضعی سے سر و کام رکھتا ہے، جو انسان نے وضع کیا ہے. علت توجہ منطقی بے الفاظ جلو گریز خطا ہائی اس کے گاہ عظیم ناہیے در جریان اندیش رحمی آبد بنابراین ازمیان اقسام مختلف دلالت تنہا دلالت وضعی لفظ محل بحث. چونکہ دلالت عقلی اور دلالت طبیعی میں تو جھگڑا نہیں ہوتا، کنفیوژن نہیں ہوتا. کنفیوژن دلالت طبیعی میں، دلالت وضعی میں ہوتا ہے. کسی نے کچھ وضع کیا، کسی نے کچھ وضع کیا ہے. تو فرما رہے ہیں منطقی جو توجہ کرتا ہے وہ دلالت وضعی کی طرف توجہ کرتا ہے لفظ کی. اور اب یہاں پر انہوں نے فرمایا کیوں توجہ کرتا ہے اور کیا وجہ ہے. اس کے دو نتیجے ہیں، پتہ نہیں وقت رہے گا نہیں رہے گا ہمارے پاس. شروع کر رہے ہیں. منطقی پس از طرح گناہائے مختلف دلالت لفظی به منظور توسیع روش درست استفاده از آن به دو نتیجے مهم دست می‌یابد. جب دلالت لفظی کے اوپر متوجہ ہو جاتا ہے، دلالت لفظی پر کام کرتا ہے منطقی، تو دو نتیجے کو اخذ کرتا ہے. نمبر ایک بے کارگری دلالت مطابقی و تضمنی در گفت و شنودہا و رسالہ علمی بے جہت ارائے تعریف استدلال درست است. دو استفادے از دلالت التزامی. اگرچہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں تو بات بن نہیں پا رہی ہے، اس لیے اس کو چھوڑیے. اب اس کا آپ لوگ مطالعہ کر لے گا. انشاءاللہ ہم دلالت اقسام دلالت آئندہ درس میں پیش کریں گے. یاد رہا تو اس کو میں درس کی طریق پیش کر دوں گا. 5 سیکنڈ تھا بلکہ وقت گزر گیا، پتہ نہیں کیوں آئی ڈی ختم نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم ہے. پڑھتے پڑھتے ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو آگے نہیں بڑھا رہا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.